السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ایک عہد شکن قوم کا یوم آزادی پارٹ 1۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ جو درسی کتب اور قصے کہانیوں کے ذریعے انگریز سرکار نے زبان زد عام کی، اس کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہاں پر آباد قوموں کو اپنے ماضی سے برگشتہ حال سے غیر مطمئن اور مستقبل سے مایوس کرنا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تو اس کے سامنے مغلیہ ہندوستان صرف ایک قطعہ زمین نہیں تھا بلکہ مسلمان حکمرانوں کی طرز حکمرانی، صوفیاء کرام کے حسن سلوک اور مسلمان اشرفیہ کی تہذیبی یلغار نے اسے ایک اکائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل متحدہ ہندوستان چڑیا کا نام تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پورا علاقہ ہند نامی ایک خطہ کہلاتا تھا جس پر 500 سے زیادہ راجے اپنے اپنے علاقوں میں آزادانہ حکمرانی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے 4000 سالوں میں ہند کا یہ خطہ صرف 360 سال کے لیے ایک متحدہ سلطنت کی صورت اکٹھا ہوا۔ موریہ دور جو 321 سے 185 قبل مسیح تک 236 سال پر محیط تھا، اور گپتا دور حکومت جو 543 سے لے کر 319 قبل مسیح تک 124 سال پر پھیلا ہوا تھا۔ باقی 4500 سال یہ سرزمین ہمیشہ منقسم ہی رہی۔ ہر خطے کا اپنا دیوتا دیوی تھی اور ان دیوتاؤں کا ایک مقدس خاندان ہوتا تھا جس کی اپنے اپنے خطے میں پوجا ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کی فہرست مرتب کی جائے تو وہ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ بنتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں متحدہ ہندوستان کا آغاز 25 جون 1206 کو اس وقت ہوا جب شہاب الدین محمد غوری نے تران کی دوسری جنگ میں ہندو مہاراجاؤں کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر قطب الدین ایبک کو اس علاقے کا انچارج مقرر کیا، جس نے دلی کو پایہ تخت بنایا اور یوں ہند کے ایک درخشاں اور زرین باب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کا ہندوستان اپنی گزشتہ 4000 سالہ تاریخ سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت نے یوں اس پر اپنا رنگ چڑھایا کہ آج جو کچھ بھی ہندوستان کی ثقافت میں نظر آتا ہے اس میں اکثریت مسلمان حکمران، صوفیاء، اشرفیہ اور عام آدمی کا عطا کردہ ہے۔ کھانوں کی فہرست اٹھائیں: بریانی، پلاؤ، نہاری، کوفتے، کباب، زردہ، پائے، شامی کباب، غرض کون سی ایسے کھانے کی چیز ہے جس پر مسلمانوں کی حصے ذائقہ اور لطافت کی چھاپ نہ لگی ہو۔ لباس میں کرتا پاجامہ اور شلوار، شیروانی، اچکن، غرارہ، لہنگا، تنگ پاجامہ سب پہناوے مسلمان اپنے ساتھ لائے اور پھر یہاں کے لوگوں نے اختیار کر لیے، ورنہ برصغیر میں ایک انسلی، ساڑی، دھوتی اور سلوکہ عام لباس تھا۔ بنارس اور کلکتہ سے لے کر کابل تک اول تو ساری کی ساری تاریخی عمارتیں مسلمانوں کے عہد درخشاں میں ہی تعمیر ہوئیں، لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ان عمارات نے تعمیرات کے فن میں جو ایک ایسے خوبصورت باب کا اضافہ کیا ہے کہ اس کا دور دور سے بھی کوئی تعلق اس دھرتی کے فن تعمیر سے نہیں تھا۔ محرابیں، مینار، گنبد، دالان، وسیع صحن اور پھر ان سب کی تزئین و آرائش کے فن میں تعمیراتی آرٹ کو ایک لازوال حسن عطا کیا۔ ٹائل، موزیک، پینٹنگز، سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کا کام، کاشیکاری، میناکاری، منبت کاری، غرض فنون آرائش کی ایک طویل فہرست ہے جو عمارتوں کو دلکش بنانے سے متعلق ہیں اور جنہیں دنیا بھر میں صرف مسلمانوں نے ہی متعارف کروایا۔ تمام اصناف سخن جو اس وقت ہندوستان کے ادب کی پہچان ہیں انہیں بھی مسلمان یہاں لے کر آئے۔ غزل، رباعی، مثنوی، مرثیہ، افسانہ، ناول، غرض اظہار کے سارے خوبصورت طریقے مسلمانوں کی مرہون منت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم بھی اگر مثنوی زہر عشق تحریر کرتا ہے تو پہلے اللہ کی حمد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور پھر حضرت علی کی منقبت کے بعد قصے
کا آغاز کرتا ہے۔ موسیقی اگرچہ کہ مسلمانوں کا طرح امتیاز نہیں تھا، مگر پھر بھی مسلمان حکمرانوں کے درباروں میں موسیقی کی پذیرائی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ رباب، بربط، ستار اور طبلہ جیسے بے شمار آلات موسیقی مسلمانوں نے متعارف کروائے۔ امیر خسرو کے کلام اور موسیقی کو نکال دیا جائے تو شادی کی تقریبات پھیکی ہو جاتی۔ قوالی کا فن جو آج عالمی پذیرائی کا حامل ہے، چشتی صوفیاء کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آج بھی روز رات کو بنارس میں گنگا کو سلانے کے لیے جو دیپ پوجا ہوتی ہے، اس میں بھجن کا انداز قوالی سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ تمام تہذیبی اور ثقافتی مہارتیں اور رواج تھے جن کی وجہ سے کلکتہ سے کابل تک یہ خطہ ایک پوری قوم نظر آتی تھی۔ انگریزوں کو مسلمانوں کا یہی متحدہ ہندوستان ورثے میں ملا تھا۔ یہاں ان کا مقابلہ ایک عظیم تہذیب، ایک بہترین معاشی قوت اور شاندار ماضی رکھنے والی مسلمان طرز حکمرانی سے تھا۔ مسلمانوں نے یہاں صدیوں سے آپس میں برسر پیکار راجاؤں، مہاراجاؤں کے سپاہیوں کو ایک منظم فوج میں بدل ڈالا، نظام عدل و انصاف قائم کیا، زمینوں کی پیمائش سے لے کر حقوق ملکیت کا تعین کیا، سڑکوں، ڈاک خانوں، مہمان سراؤں کا جال بچھایا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب انگریز کے قدم اس سرزمین پر اترے تو یہاں علم و آگاہی کا عالم دنیا بھر سے زیادہ تھا۔ انگریزوں کے ہی مرتب کیے گئے اعداد و شمار، جنہیں مشہور ہندو مورخ دھرم پال نے اپنے 5 حصوں پر پھیلے ہوئے وسیع تاریخی اثاثے بیوٹیفل ٹری میں جمع کیا ہے، اس کے تیسرے حصے کا نام اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کا دیسی تعلیمی نظام ہے۔ اس حصے میں اس نے وہ تمام مردم شماری اور اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد، قصبوں اور گاؤں میں سرکاری تعلیم کی نوعیت اور ان کے مشاہرے درج کیے ہیں۔ ان تمام رپورٹوں کا لب لباب یہ ہے کہ مغلوں کے آخری دور میں بھی ہندوستان میں شرح خواندگی 95% سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے اس ساری تہذیبی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی ترقی کے سرخیل مسلمان ہی تھے، جو اس معاشرے میں ایسے ضم ہوئے تھے کہ الگ دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ پورے ہندوستانی معاشرے نے مسلمانوں کے رہن سہن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز نے ہندوستان فتح کرنے کے آغاز سے ہی اس خطے کی تہذیب و ثقافت میں پوری کوشش سے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کا صدیوں سے قائم تعلیمی نظام، جس میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا بلکہ دین اور دنیا ایک ہی چھت تلے اور ایک ہی استاد کے زیر سایہ پڑھائے جاتے تھے، ان تمام مدارس کو جہاں جہاں انگریز کا اقتدار قائم ہوتا مکمل طور پر بند کر دیا جاتا۔ انتہائی سوچ بچار کے بعد 1881 میں انگریز نے کلکتہ میں پہلا خالص دینی مدرسہ کھولا، جہاں پہلی دفعہ اسلامی اصول، قرآن و حدیث و فقہ کے ساتھ ساتھ متنازع ترین تاریخ بھی پڑھائی جانے لگی۔ تاریخ کبھی بھی مسلمان مدارس کا مضمون نہیں تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔